الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں وعظ فرما رہے تھے، بنی اسرائیل میں۔ وعظ میں بہت حکمت کی اور بڑی اچھی باتیں آپ بیان فرما رہے تھے۔ تو اسی درمیان کسی آدمی نے، کسی شخص نے حضرت سے پوچھا کہ اس وقت جو موجود ہے انسان، سب آدمیوں میں سب سے بڑا عالم کون شخص ہے؟ آپ نے ذرا غور فرمایا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علوم میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ وہ علوم ہیں جن سے اللہ کا قرب، اس کی محبت حاصل ہوتی ہے، تو قرب اللہ کی تحصیل میں اس وقت آپ کے میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے غور کر کے کہا کہ بھئی اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ جو علوم میرے پاس ہیں یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس سے مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے اس وقت۔ اب جب یہ بات کہی
اور بات بھی صحیح تھی، کیونکہ صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، اولو العزم نبی ہیں، اور اس سے اتنا بڑا عالم، ایسا بڑا نبی، ایسا صاحب کتاب کوئی ہے بھی نہیں۔ اس لیے آپ نے بات تو صحیح کہی، لیکن اور نہ کوئی دل میں کوئی تعلی تھی، کچھ نہیں، مگر ظاہر لفظ ایسا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا، اندازہ لگانا آسان تھا کہ آپ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ حضرت کو تعلیم دی جائے کہ گفتگو میں بھی احتیاط کی جائے اور ایسی بات نہ کہی جائے کہ جس سے اپنی بڑائی، اپنی تعلی ظاہر ہوتی ہو۔ تو اللہ رب العزت چونکہ رب ہیں، وہ تربیت فرماتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جو سنگم، جہاں مجموع البحرین، دو سمندر، دو نہریں مل رہی ہیں، اس جگہ رہتا ہے اور وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یعنی بعض علوم میں وہ زیادہ ہے آپ سے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایسے بندے سے تو مجھے ملنا چاہیے جو اتنا علم رکھتا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ علم کے خود شوقین تھے، اور علم ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت کا تاج پہنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور ذوق علم جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان ایسے بندوں کو جنہیں ذوق علم دیا تھا، شوق دیا تھا علم حاصل کرنے کا، انہیں بلائے گا اور ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے کہے گا کہ میں نے جو علم کا جذبہ تمہارے اندر رکھا تھا اور قرآن و سنت کا علم جو دیا تھا، وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج میں تمہیں رسوا کروں، میں نے تمہارے دنیا میں بھی پردے ڈال کر رکھے اور تمہیں عزت عطا فرمائی، اور آج بھی میں وہی معاملہ تمہارے ساتھ کروں گا۔ جاؤ تم اپنے علم کی روشنی میں، جو قرآن و سنت کا تمہارے پاس علم ہے اور جو تم نے اس کی خدمتیں کی ہیں، اس کی روشنی میں تم اپنی جنت کے درجات کو بڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، کہ پوچھا کہ ان تک پہنچنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ توشے میں ایک مچھلی رکھ لیجئے اور اسے آپ توشے کے طور پہ استعمال بھی کرتے رہیں، لیکن جو اس بندے کا مستقر ہے جہاں وہ ملے گا، وہ مچھلی وہاں خود بخود زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی۔ تو جب مچھلی آپ کے پاس سے غائب ہو جائے اور سمندر میں چلی جائے تو سمجھ لینا یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ ملے گا، وہیں پھر آپ تلاش کرنا اسے، میدان میں، دریا کے کنارے پہ کہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ وہ اس وقت پر آپ کے خادم تھے، اور آگے چل کر وہ ذیل القدر وہ بھی نبی بنے ہیں، یوشع علیہ السلام۔ اور آپ نے ان سے کہا کہ بھئی ہم چل رہے ہیں، اور جہاں بھی یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے، سمجھو وہی مستقر ہے ہمارا۔ چنانچہ چلتے رہے، بالآخر وہ مقام آیا جو سنگم تھا، یعنی دو دریا ایک جگہ مل رہے تھے۔ وہاں یہ لوگ آرام کرنے لگے، کسی پتھر سے لگ کر کے سو گئے۔ اسی درمیان مچھلی زندہ ہوئی، اور زندہ ہو کر کے وہ کود کر دریا میں جا پڑی، اور جب وہ دریا میں گری ہے تو ایک دم سے ایک محراب بن گئی، اور ایسے راستہ بن گیا جیسے کسی نے اندر پانی کے راستہ کاٹ دیا ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا، اور عجیب بات تھی کہ اس طرح مچھلی زندہ ہوئی اور وہاں محراب نما راستہ اس کے لیے بن گیا اور اس میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ سو رہے تھے تو سوچا کہ جب بیدار ہوں گے تو میں بتا دوں گا، لیکن حضرت یوشع علیہ السلام
جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو اس کا ذکر کرنا وہ بھول گئے، اور حالانکہ ایک ایسی عجیب بات تھی کہ اس کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہی مچھلی توشے میں چل رہی ہے، اسی کو کھا رہے ہیں، اور وہی مچھلی بھی جو بے جان ہے ایک دم زندہ ہو کر کے اندر چلی جائے سمندر میں، اور پھر اس میں راستہ اس انداز سے بنے جیسے کہ محراب ہوتی ہے، اور اس راستے سے وہ چلی جائے، تو یہ سب عجائبات میں سے تھا۔ لیکن حضرت یوشع علیہ السلام چونکہ ایک جلیل القدر پیغمبر کے خادم ہیں، تو پیغمبر کے ساتھ اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہوں گے، اس لیے ان کے لیے کوئی عجیب واقعہ نہیں تھا، لیکن سوچا کہ آپ بیدار ہوں گے میں اتاروں گا۔ مگر حضرت یوشع علیہ السلام کہتے ہیں فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، اس لیے کہ بھلانے کا کام یہ شیطانی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے آگے بڑھے ہیں، کچھ دور سفر کرنے کے بعد کہنے لگے بھائی لاؤ توشہ لاؤ، اس لیے کہ سفر بھاری ہو رہا ہے اور مجھے تو اس میں تھکن ہو گئی بہت۔ چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام کو تب یاد آیا کہ وہ تو مچھلی اس طرح سے چلی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام نے وہ بات بتلائی۔ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو تھکن نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جب منزل مقصود سے آگے بڑھے ہیں تو آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب بتلایا تو فوراً اپنے انہی قدموں پہ واپس ہوئے جن راستوں سے آپ چل کر گئے تھے۔ چونکہ کوئی سڑکیں بچھی ہوئی نہیں تھیں، بس پیروں کے نشان اور جانوروں کے نشان یا مینگنیوں کے نشان یہ بتا دیتے ہیں کہ راستہ ادھر ہے، مگر وہاں کوئی سڑک تو بچھی ہوئی تھی نہیں، اس لیے اپنے قدموں ہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا ایک بندہ ہے لیٹا ہوا ہے، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اسرار میں سے خصوصی علم عطا فرمایا تھا۔ علم دو طرح کا ہے، ایک تو اسرار کونیہ، ایک اسرار الہیہ۔ اسرار کونیہ تو یہ ہے کہ آدمی کو اس کائنات میں ہونے والی جو باتیں ہیں ان کا علم ہو جائے۔ جیسے آج کل سائنس اس بات کا اندازہ کر لیتی ہے کہ پانی کس علاقے میں کب برسے گا، بادلوں کی کیا نوعیت رہے گی، کب بادل چھائیں گے، موسم کی بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، لیکن یہ سب اسرار کونیہ ہیں کہ ایک کے پاس علم ہے، اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسرے کے پاس علم نہیں ہے۔ اور ایک ہے اسرار الہیہ، علوم الہیہ۔ علوم الہیہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی معرفت، اس کی محبت اور اس کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور عمل کا ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور تلاوت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ علوم الہیہ ہیں، ان کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ رہنے کی ذرا زحمت گوارا فرمائیں، اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم سکھلایا ہے اس میں سے کچھ آپ ہمیں بھی عطا فرمائیں، ہمیں اپنے ساتھ رکھیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ ساتھ نہیں رہ سکیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے، اور میری باتیں وہ ہو سکتی ہیں جو آپ کو بظاہر شریعت کے خلاف معلوم ہوں گی،
اور اصل جو اسرار الہی اور شرعی علوم ہیں وہی اللہ کے قرب پیدا کرتے ہیں۔ باقی اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر دوسرے امور انجام دے رہا ہے جو ایک کے لیے عجیب ہوتے ہیں، جیسے کوئی آدمی پلمبر ہے تو وہ اس کے لیے، ڈاکٹر کے لیے عجیب ہے کہ کس طریقے سے اس نے یہاں سے راستہ بنا دیا اور تھوڑی سی پائپ میں اس نے لمبا کام پورا کر دیا، تو وہ اس سے ناواقف ہوتا ہے۔ ایسے ہی پلمبر ہے وہ ڈاکٹری کے علم سے۔ یہ دنیا کے ضروریات کے علوم ہیں، ان میں بھی کچھ اسرار ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کھول دیتے ہیں اور پھر وہ اس کے مطابق انجام دیتا ہے معاملات کو۔ لیکن یہ وہ علوم نہیں ہیں جن سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہو۔ کسی کے پاس علم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمدان یہ بیٹھ جا بابو، یہ بیٹھ کر سلا جائیں، یہیں آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہوگا کہ میں جو کام کروں آپ اس کو برداشت کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں انشاءاللہ صبر کروں، آپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ نے خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، اگر آپ سوال کریں گے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایسی بات جو بالکل ہی خلاف شرع محسوس ہو، معلوم ہو، تو بہرحال وہ تو برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے اور بار بار سوال کیا، تو اس کے بعد یہ ہوا آخری سوال پر کہ دونوں الگ الگ راہ پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ یہاں اس میں بیان کیا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور واقعات کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، جن کا نام یوشع تھا، فرمایا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملے ہیں، یعنی سنگم، دریاؤں کا سنگم، یا یوں ہی زمانے دراز تک چلتا رہوں گا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام کو ساتھ لیا اور یہ بات فرمائی۔ اور جب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے تو وہاں کسی پتھر سے لگ کر موسیٰ علیہ السلام سو گئے، اور وہ مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر دریا میں جا پڑی۔ یوشع علیہ السلام نے بیدار ہو کر مچھلی کو نہ پایا۔ ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو اس کا ذکر کر دوں گا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے اور دوسری گفتگو ہوئی اور یہ اس عجیب واقعے کو بتانا بھول گئے۔ اگرچہ ایسی بات کا بھول جانا کم ہوتا ہے، لیکن جو شخص ہر وقت معجزات دیکھتا ہو تو اس کے ذہن سے کسی ادنیٰ درجے کی عجیب بات کا اس طرح نکل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اس اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں محراب نما راستہ بنا کر اپنی راہ لی اور چل دی۔ جب دونوں وہاں سے بڑھ کر دور نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر میں، یعنی اس آج کی منزل میں بڑی تکلیف پہنچی، اور اس کے قبل کی منزلوں میں نہیں تھکے تھے، جس کی وجہ ظاہراً موقع مقصود سے آگے بڑھ جانا تھا۔ خادم نے کہا کہ لیجئے دیکھیے، عجیب بات ہوئی، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے اور سو گئے تھے اس وقت اس مچھلی کا ایک قصہ ہوا اور میرا ارادہ آپ سے ذکر کرنے کا ہوا، لیکن میں کسی دوسرے دھیان میں لگ گیا، سو میں مچھلی
کہ تذکرے کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کو آپ سے ذکر کرتا۔ اس مچھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں محراب سی بن گئی اور محراب نما راستہ ہوا اور اس میں چلی گئی۔ تو ایک عجیب تو خود زندہ ہو جانا، دوسرا عجیب یہ کہ وہ مچھلی دریا میں جہاں کو گزری تھی وہاں کا پانی خرق عادت کے اس طرح سرنگ کے طرف ہو گیا تھا جیسے کہ محراب ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا کہ یہ وہی موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی، وہاں ہی لوٹنا چاہیے۔ تو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے۔ غالباً وہ اس راستہ سڑک کا نہ ہوگا، اس لیے نشان دیکھنے پڑے۔ سو وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پایا، جن کو ہم نے اپنے خاص رحمت سے مقبولیت دی تھی۔ اور مقبولیت کے معنی میں ولایت نبوت دونوں کا احتمال ہے۔ اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے یعنی بلا واسطہ اسباب اکتساب کے خاص طور کا علم سکھلایا تھا۔ مراد اس سے اسرار کونیہ ہے، جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوگا، اور اس علم کو حاصل قرب الہی کے حصول میں کوئی دخل نہیں۔ جس علم کو قرب میں دخل نہیں وہ علم اسرار الہیہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام بڑھے ہوئے تھے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یعنی آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے، اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو من جانب اللہ سکھلایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں۔ تو ان بزرگ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر میرے کاموں پر صبر نہ کر سکیں گے، یعنی آپ مجھ پر روک ٹوک کریں گے، اور معلم پر تعلیم کے متعلق متعلم کی روک ٹوک کرنے سے مصاحبت مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، بار بار استاد پر اعتراض کرتا رہے، روک ٹوک کرتا رہے تو پھر علم حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے تو ایک طالب علم پر اعتراض کی نظر سے کہنے لگا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کیسی تھی، گول تھی یا لمبی تھی؟ انہوں نے کہا کہ گول تھی۔ کہنے لگے انہوں نے پوچھا کہ سر سے چپکی ہوئی تھی یا اٹھی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ چپکی ہوئی ہوتی تھی۔ دو تین سوال کر کے بھی استاد سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی ٹوپی گول بھی نہیں ہے، آپ کی ٹوپی چپکی ہوئی بھی نہیں ہے، اور آپ ہمیں کیسے سبق پڑھا سکتے ہیں جبکہ آپ خود نبی کی مخالفت کر رہے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ تو کوئی میرا مربی تو ہے نہیں کہ تو میری تربیت کے لیے آیا ہوں، اور تو نے جس انداز سے یہ اعتراض کیا ہے اس سے تیرے اندر بے ادبی اور گستاخی چھلک رہی ہے، اس کا تجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ جب استاد سے کوئی آدمی بدگمان ہو جاتا ہے اور بات بات پر اعتراضات کرنے لگتا ہے تو پھر وہ علم ہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بندہ آگے چل کے علم ہی نہیں بلکہ ایمان ہی سے محروم ہو گیا، مرتد ہو کر ختم ہوا۔ اس لیے کہا خطائے بزرگاں گرفتم خطاس، کہ اپنے بڑوں کی غلطیوں کو بھی نہیں پکڑنا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ وہ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے سوچ اور فکر کے اعتبار سے صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اتنی رسائی نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ اعتراض کر دیتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس کی روشنی میں آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو اس کی شرط یہی ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطے واقفیت سے باہر ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھ کو ثابت یعنی ضابطہ کا پابند پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہیں کروں گا، یعنی آپ مجھ کو
صابر یعنی صابر پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف نہ کروں گا، یعنی مثلا اگر روک ٹوک سے منع کر دیں گے میں روک ٹوک نہ کروں گا، اسی طرح اور کسی بات میں بھی آپ کی مخالفت نہ کروں گا۔ ان بزرگ نے فرمایا اچھا تو آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کو پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتداءً ذکر نہ کروں۔ یہ ان بزرگ نے فرمایا۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ یہ دونوں ساتھ چلے، آگے تھوڑی دور چلے تھے، کیونکہ دریا کا سفر تھا تو کشتی میں بیٹھنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں رہتے تھے، کشتی والوں نے پہچان لیا، انہیں بٹھا لیا، اور بٹھا بھی لیا بلا کرائے کے، کرایہ بھی کوئی نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پیچھے سے کشتی توڑ دی، نئی کشتی تھی، توڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً برداشت نہیں ہوا، کہا کہ یہ کیا حرکت کر دی آپ نے، ایک تو ان بیچاروں نے کوئی کرایہ نہیں لیا، پھر آپ نے ان کی کشتی بھی داغدار کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری کسی بات پر روک ٹوک مت کرنا۔ اب یہ بات کہی تو ایک دم سے چونک گئے کہ ہاں اب تو میں بھول گیا، لیکن آئندہ خیال رکھوں گا۔ چنانچہ آگے چلے تو ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا، وہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے پکڑ کر اس کی منڈی میں روڑ دی، اسے ختم کر دیا، مار دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ نفساً زکیۃً، یعنی وہ بچہ تھا اور پاکیزہ، یعنی بے گناہ بچہ تھا، نابالغ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر برداشت نہیں ہوا، کہا یہ تو آپ نے بہت اس سے بھی زیادہ گڑبڑ کر دی، پہلے تو کشتی توڑی تھی، اب اس کی منڈی رگڑ دی بچے کی آپ نے، نابالغ کی۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بڑی نامعقول بات ہو گئی۔ خضر علیہ السلام نے وہی کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، ہم نے تو کہا تھا آپ سے کہ ہمارے ساتھ آپ رہیں گے، لیکن آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب حضرت کو بھی احساس ہوا، حضرت نے کہا کہ بھئی اگر ایسی باتیں ہوتی رہیں تو میرے بس کا تو ہے نہیں ساتھ رہنا، اب اگر میں کسی بات پر آپ کی روک ٹوک کروں تو پھر آپ مجھے جدا کر دیں، یعنی اب داخلہ ہی کینسل ہو جائے بس مدرسے میں سے۔ چنانچہ آگے چلے تو ایک بستی تھی، اس بستی کا نام مفسرین نے انطاکیہ لکھا ہے، انطاکیہ بستی تھی، یہودیوں کی بستی تھی۔ اب ان حضرات کا توشہ ختم ہو گیا، ان کے پاس کھانا پانی کچھ نہیں رہا۔ بستی میں پہنچے تو انہوں نے بستی والوں سے کہا بھئی کچھ کھانے پینے کے لیے دو، اور بھی چونکہ پڑھے درجے کے یہودی تھے، ساہوکار، جن کا یہ کہ کوٹھی لے کے ہاتھ نہ لگائیے، باقی سب تیرا ہی ہے۔ اور آج